ایک شخص نے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بلایا اور کہا آپ دونوں استعفیٰ دے دیں۔ کون تھا یہ شخص؟ اس سوچ کے ساتھ چلیے ہمارے ساتھ۔ ہم صدر اسحاق کی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ مليون مين كان يملك ہے کہ اسمبلی کے اندر اپنی پسند کا ایک نیا ڈمی قائد ایوان لایا جائے۔ اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب کیسے پرائم منسٹر بنے اور انہیں کس طرح کی مشکلات پیش آئیں۔ اس ویڈیو کو ہم بڑھانے والے ہیں اس سوچ کے ساتھ۔ میاں صاحب کی دو سب سے بڑی مشکلات: امریکہ کا پارٹی بدلنا، میاں صاحب کی بیسٹ پالیسیز لیکن پھر بھی ناکامی کیوں؟ دو بڑی مشکلات تو میاں نواز شریف صاحب پر اقتدار کے ابتدا میں ہی آن پڑی۔ ایک مشکل تو یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کراچی میں جس پاور پلانٹ کی بنیاد رکھی، اس پاور پلانٹ کو بیرونی سرمایہ کاری سے مکمل کیا جا رہا تھا۔ اس سرمایہ کاری میں انٹرنیشنل رول کے مطابق انٹرسٹ بھی شامل تھا۔ تو کچھ مولوی حضرات جو اسلام کے نام پر ووٹ لے کر اقتدار میں آئے، جن میں مولانا فضل الرحمان اور کچھ دوسرے علماء اکرام شامل تھے، جو شریعت بل فیل ہونے پر سخت غصے میں تھے، یہ لوگ اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے گئے۔ ہائی کورٹ نے بھی سب کام چھوڑ کر مولوی صاحبان کی سنی اور جن جن کاموں پر تھوڑا سا بھی سود شامل تھا اسے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر میاں صاحب اس مشکل کا جائزہ لے رہے تھے تو دوسری طرف عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین، جو 10 سال امریکہ اور برطانیہ سے ہتھیار لے کر ایران سے لڑتے رہے، اس نے طاقت کے نشے میں کویت پر تیل چوری کرنے کا الزام لگا کر حملہ کیا اور اسے اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا۔ اس وقت عراقی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج تھی، جسے دیکھ دوسرے عرب ممالک گھبرا گئے اور عالمی دنیا سے مدد کا مطالبہ کر دیا۔ مين كان في عنده مليون جندي في سنة 90 مليون؟ مين كان يملك 4700 دبابة في سنة 90؟ اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوئی اور وہ پارٹی بدل کر نئے منصوبے کے ساتھ تقریباً 48 ملکوں کی فوج لے کر آن پہنچا، جس میں پاک فوج شامل نہیں تھی۔ صدام حسین کے اصل مقاصد کیا تھے اور امریکہ کس منصوبے کے تحت فوجی اتحاد لے کر آیا؟ اس پر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، جس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ سعودی گورنمنٹ نے میاں صاحب کو الگ سے فوج کی ریکویسٹ کی اور میاں صاحب کے سامنے ایک نئی مشکل آن کھڑی ہوئی۔ ایک طرف ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق کراچی پاور پلانٹ اور کچھ دوسرے پروجیکٹ جو بیرونی سرمایہ کاری سے جاری تھے بند پڑے تھے، اور دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی سعودیہ عرب ایک مسلم کنٹری پر اٹیک کے لیے پاک فوج کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ میاں صاحب نے پرائیویٹ بینک سے بات کی اور بینک کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف پیٹیشن دائر کروا دی، اور دوسری طرف اس شرط پر فوج بھیج دی گئی کہ باقی تم لوگ جانو، ہم صرف مسجد اقصی اور روضہ رسول کی حفاظت کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک کام جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، میاں صاحب نے دنیا میں سب سے پہلے جنہ انٹارکٹک ریسرچ سینٹر کے نام سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور سمندری مخلوق پر ریسرچ کے لیے انٹارکٹیکا میں ایک ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو آج تک جاری ہے۔ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کا محور ڈی نیشنلائزیشن اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے موافق ماحول کی فراہمی تھی۔ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو کسی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ غلام اسحاق صاحب نے اس روش کو نظم و ضبط کے خلاف ورزی قرار دے کر روک ٹوک شروع کر دی۔ دسمبر 1991 میں ایک طرف میاں صاحب نے پی 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 کو مل کر ساتھ چلنے کی دعوت دی اور بے نظیر بھٹو کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کو پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوت دی۔ جیسے ہی وہ پارلیمنٹ میں آئے اور ان کا سامنا ان کے ایکس پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو سے ہوا، تو پورا حال گو بابا گو کے نعروں سے گونج اٹھا، جو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان قومی مقاصد کے لیے باہم، جس کے بعد دونوں میں اختلاف بڑھتے چلے گئے۔ میاں صاحب نے 17 اپریل 1993 کو ٹی وی پر ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو سازشوں کی اماج گاہ کا نام دیا اور کہا نہ میں ریزائن دوں گا اور نہ اسمبلی تحلیل کروں گا۔ اب یہ کوشش بہت واضح ہو گئی ہے کہ اسمبلی کے اندر اپنی پسند کا ایک نیا ڈمی قائد ایوان لایا جائے اور اسمبلی کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے۔ اگلے ہی روز پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے کرپشن کا الزام لگا کر 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی۔ یہ تقریر کرتے وقت اگر ایک طرف انہوں نے اپنی حکومت کی سیاکاریوں پر
पर्दा डालने की कोशिश की। मेरी ज़ात पर तनकीद की होती तो कोई बात नहीं। असम्बली टूटने के 1.5 घंटे बाद इस इकदाम के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान चौधरी शुजाअत समेत 17 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गईं। हम सदर साहब की असम्बली तोड़ने का फैसला कतन तस्लीम नहीं करते। हम अपनी लड़ाई अवाम की अदालत और इंसाफ की अदालतों में लड़ेंगे। इस केस की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद नसीम हसन शाह साहब कर रहे थे। इस बेंच ने 5 हफ्ते की तवील समाअत के बाद मियाँ साहब की हुकूमत को गैर मशरूत बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बेनज़ीर साहिबा ने नवाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान फिर असम्बली तोड़ने की तैयारी में मसरूफ थे। तो इस मौके पर सामने आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वहीद काकड़ साहब। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मनाया और एक पैगाम से प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग अरेंज की और कहा आप दोनों रिजाइन कर दें, जिसके अगले ही दिन मियाँ साहब ने असम्बली तोड़ने की सिफारिश कर दी। गुलाम इसहाक खान ने असम्बली तहलील की और खुद मुस्ताफ़ी हो गए। इस फार्मूला को आज काकड़ फार्मूला के नाम से याद किया जाता है।